امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی صحیح بخاری کے اندر ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا فرمان عالی شان نقل کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ بخشش کا مہینہ ہے، یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، یہ نیک اعمال کا مہینہ ہے، گناہوں سے بچنے کا مہینہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو آسمان کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، وسلسلۃ الشیاطین، اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث پاک بہت مشہور ہے، بہت مرتبہ پہلے بھی آپ نے سنی ہوگی کہ جس وقت رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس حدیث پاک کی تشریح کرتے ہوئے محدثین نے لکھا، آسمان کے دروازے کا کھلنا یہ اس بات کی دلیل ہے، اور جیسا کہ سیاستہ کی روایت واقعہ معراج کے اوپر ہم نے تفصیل سے بیان کی تھی کہ جس وقت سرکار اوپر تشریف لے جا رہے تھے تو پہلے آسمان پر جا کر حضرت جبریل امین نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی، کون؟ فرمایا میں جبرائیل۔ تو اندر سے آواز انہوں نے دی کہ آپ کے ساتھ کون؟ انہوں نے کہا حضور ہیں۔ وہ دروازہ کھولا، پھر دوسرے آسمان پر بھی ایسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ یہ حدیث پاک اس بات کی دلیل ہے کہ آسمان کے دروازے ہیں جو بند ہیں، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو وہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ محدثین نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھا کہ جس وقت آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں پورا مہینہ برستی رہتی ہیں، یعنی اللہ کی رحمتوں کو برسنے کا یہ ذریعہ ہے کہ آسمان کے دروازے کھلے ہیں۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جو بندے کے نیک اعمال ہیں نا، بغیر کسی رکاوٹ کے اللہ کے پاس پہنچتے رہتے ہیں، یہ دروازے کھل گئے، اس کے اعمال کے پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور اللہ کی رحمتوں کے نازل ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ ہے غلقت فتحت ابواب السماء، کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یعنی یہ مہینہ وہ ہے کہ جو بندہ نیک اعمال کر کے جنت کماتا ہے اور گناہوں سے بچ کے جہنم سے چھٹکارا حاصل کرتا ہے، یہ اس وجہ سے کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور علامہ زمخشری علیہ رحمہ نے لکھا کہ جہنم کے دروازے بند کرنے اور جنت کے دروازے کے کھلنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر اگر کوئی بندہ مر جاتا ہے اور اس کے اعمال فاسد نہیں ہوتے تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں کہ وہ جنتی بندہ ہے۔ یہ ہمارے ہاں ایک عوام میں غلط فہمی ہے کہ جرا رمضان چ مر جائے وہ حساب نہیں ہونا، یہ ایویں لوگوں نے اپنے کولوں ہی اج کل مفتی ویسے ہی وادو ہوندے نے، یہ نہیں ہے کہ اس سے حساب ہی نہیں ہونا، حساب اس سے ہوگا۔ یہ ہے کہ رمضان میں نہ ہو، بعد میں ضرور ہوگا، حساب اس سے ضرور ہوگا۔ لیکن علامہ زمخشری نے لکھا اگر اس کی اعمال فاسد نہیں ہیں، گناہ گار نہیں ہے، تو رمضان میں مرا ہے تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے۔ لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جس وقت جنت کے دروازے کھلتے ہیں اور آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، اللہ کی رحمت تو برستی ہے، فرمایا سب پر نہیں برستی ہے، اللہ کی رحمتوں کے برسنے کے مستحق صرف ایمان والے ہوں گے، کافروں پر نہیں برسے گیا۔ اگرچہ دروازے تو سب کے لیے کھلے ہیں، رحمت تو یک برستی، فرمایا نہیں، اس کے مستحق صرف ایمان والے ہوں گے، کافر نہیں ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے، کافر تو اللہ کی رحمت کا مستحق ہی نہیں ہے، اور کافر کے لیے تو رحمت کی دعا کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور جس نے کافر کے لیے بخشش کی دعا کرنے والا خود کافر ہو جائے گا۔ ہم نے دیکھا کہ یہاں ایک ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے والا وہ ایک غیر مسلم مر گیا، ہندو تھا یا سکھ، اور اس کے لیے فاتحہ پڑھنے کے لیے چلا گیا اور وہاں جا کے فاتحہ پڑھ رہا ہے۔ ایسے جاہل ترین بندے نو یہ نہیں پتا کہ کافر واسطے دعا منگنے والا آپ کافر ہو جائے گا، کہ قرآن دی نص قطعی نال کافر اللہ دی رحمت دا مستحق ہی کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے بھی لوگوں نے سمجھا سی کہ یہ بھی بڑے نیک تے متقی لوگ نے، وہ انہیں کیا ریاست مدینہ لوگوں نے کہ لے مولویوں نے دی تعریف کی ہے،
یہ یاد رکھو، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ کافر کے لیے بندہ رحمت کی دعا نہیں کر سکتا۔ کوئی بندہ یہاں مر جائے، کافر عیسائی تھا، کسی کا یار دوست تھا، تو یہ نہیں کہ بندہ اس کے لیے دعا کرنے کے لیے چلا جائے۔ قرآن کی نص سے کافر جہنم کا مستحق ہے اور دائمی جہنم ہے۔ کیوں؟ کہ اس کے اندر ایمان کی دولت نہیں ہے۔ ایمان والے کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ کی رحمتیں برستی ہیں تو ایمان والوں پر برستی ہیں، جنت کے دروازے کھولے ہیں۔ آخری الفاظ اس حدیث پاک کے اندر فرمایا وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينَ، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ محدثین نے لکھا جو شیطانوں کا سردار ہے نا، ابلیس، اس کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ جو اس کے چیلے چلے ہیں نا، وہ ان کو نہیں بھی جکڑا جاتا، اور بعض نے کہا ان کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور بعض محدثین نے لکھا کہ شیطانوں کو جکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جو شیطان انسان کے اندر وسوسے ڈالتا ہے نا کہ یہ نیک اعمال نہ کرے، گناہ پر، اس کے اندر یہ قوت نہیں رہتی کہ وہ بندے کو ورغلا سکے کہ یہ گناہ کرے اور نیکی کا کام نہ کرے۔ بس یہ پورا مہینہ اس کی قوت ختم کر دی جاتی ہے کہ شیطان جکڑا گیا ہے، آ جا۔ شیطان تو جکڑا گیا، لیکن اب بھی لوگ گناہ کرتے ہیں۔ ان کو کون گناہ پر مأمور کرتا ہے؟ اب بھی لوگ مسجد میں نہیں آتے، نماز نہیں پڑھتے۔ پہلے تو یہ کہتے تھے شیطان نہیں پڑھنے دیتا، شیطان نہیں آنے دیتا۔ اب یہاں انہوں نے لکھا کہ انسان کا ایک جو نفس ہے نا، یہ بھی اس کو گناہ پر مأمور کرتا ہے، یہ بھی خواہشات پر ابھارتا ہے۔ شیطان تو نہیں ہے یہ، لیکن یہ اس کا نفس گناہ کر کر کے یہ شیطان سے بھی بڑا شیطان بن گیا ہے کہ یہ خود اس کو اس ماہ مبارک کے اندر بھی ہے۔ دیکھا نا، لوگ گانے بھی سن رہے ہوتے ہیں اور سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اندر بھی اللہ کے گھر کے اندر آنے کی فرصت نہیں، روزہ رکھنے کی فرصت نہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ایک بندے نے نہ روزہ رکھا نہ نیک اعمال کیے، جنت کے دروازے کھلتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مہینہ جنت کمانے کا ہے اور جہنم سے آزادی کا ہے۔ اللہ رب العزت کی حضور ہم دعا کرتے ہیں اس بابرکت مہینے کے صدقے کہ اللہ ہماری عبادت کو قبول فرما کے اس کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ میں کہا کرتا ہوں اکثر کوئی سوال کسی بندے کا ہو تو پوچھا کریں۔ لوگ ایک شرماتے رہتے ہیں، ویسے تو کبھی نہیں شرمائے یہ اوٹ پٹانگ باتوں کے اندر، لیکن اس طرح کی باتوں میں بہت شرماتے ہیں۔ ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ الٹی اگر کسی بندے کو آ جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ ادھر ادھر سے پہلے پوچھ لیتے ہیں، بیچارے لوگوں کا روزہ بھی خراب کر دیتے ہیں۔ یہ یاد رکھو کہ الٹی اس کو چاہے دن میں 10 بار بھی آئے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک صورت جس کے اندر روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ الٹی اس کو آئی اور اس نے ایک چنے کی مقدار اندر واپس لٹا لی، تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ الٹی آئی اور آپ کو پتہ تھوڑی سی حلق میں رہتی ہے تو اس نے ایسے کیا اور اندر واپس چلے گی، ایک چنے کی مقدار بھی ہوئی واپس گئی تو روزہ ٹوٹے گا۔ باہر نکلی، چاہے 10 مرتبہ بھی نکلی، چاہے تھوڑی تھوڑی نکلی، چاہے زیادہ نکلی۔ عوام میں یہ مشہور ہے کہ زیادہ الٹی آئے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تھوڑی تھوڑی آئے تو نہیں ٹوٹتا۔ تھوڑی تھوڑی آئے یا زیادہ آئے، 1 مرتبہ آئے یا 10 مرتبہ آئے، باہر آنے سے نہیں ٹوٹے گا۔ جس وقت واپس لٹائے گا نا اندر، تب اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یاد رکھو روزے کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ اس کے جسم کے اندر کسی چیز کا داخل ہونا، چاہے وہ دوائی ہے چاہے وہ خوراک ہے۔ جب جائے گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، جب باہر نکلے گی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور یہی حکم ہے کان کے اندر دوائی ڈالنے کا، اور یہی حکم ہے آنکھ کے اندر ڈراپس ڈالنے کا کہ جس وقت ڈالا جائے تو اس کا ذائقہ حلق کے اندر جائے گا تو روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا۔ سرما اور تیل لگانے کی اجازت ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے اللہ ہمیں اپنے آقا مولا کی شریعت کو سمجھنے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم